تو آف کورس ہم نے اس پہ بات کریں گے. پی اے ترجمان انور شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تھوڑا سگنل ایشو تھا بٹ ہی از دیئر ود اس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا انور شہزاد صاحب, بالکل ہم بات کر رہے تھے, بارشوں کی بات کر رہے تھے, مانسون کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کے پی جو ایریا سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس مرتبہ جو سچویشن سامنے ہے ہمارے پاس, اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. ایک تو ایڈوائزری سی جب 17 جولائی کو جاری ہوئی تھی, اس سے پہلے جو ٹیمپریچر تھا وہ کافی زیادہ رائز تھا, جس کی وجہ سے ہم نے گلوف الرٹ ایشو کیا تھا. گلیشیئرز کے پگھلنے کا جو خدشہ تھا وہ کافی زیادہ تھا کیونکہ ٹیمپریچر رائز تھا. تو ایک تو برف پگھلنے سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے ندی نالوں میں جو ہے ترگانی سی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ بارشیں ہوئی ہیں 19 جولائی سے, جو مسلسل بارشیں ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اور اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ندی نالوں میں طوفانی زیادہ ان کی سطح بڑی ہے. اور تیسری وجوہات یہ ہے کہ اب جو بارشیں ہیں وہ مسلسل ہیں, کیونکہ پہلے جو گرمی کی بارشیں ہوا کرتی تھیں وہ تقریباً 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بارش ہو جاتی تھی, اس کے بعد جو ہے موسم صاف ہو جاتا تھا. لیکن ابھی جو ہے 19 جولائی سے جو ہے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو کافی زیادہ ٹینس کی ماحول کریٹ ہو رہا ہے. ندی نالوں میں جو ہے تو کافی زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے سے الرٹ جاری کیا تھا. ابھی گلوف کا الرٹ سٹل بھی موجود ہے, کیونکہ 26 جولائی تک جو ہے ہم نے گلوف الرٹ ایشو کیا ہوا ہے, کیونکہ بارشیں کافی زیادہ ہیں. تو بارشوں کی وجہ سے بھی جو ہے ندی نالوں میں کافی یہ جو مانسون کا جو سپیل ہے یہ کتنی دیر رہے گا انور شہزاد صاحب؟ یہ جو مانسون کا جو سپیل ہے, جو شدت ہے اس کی, جس طرح آپ نے بات کی انٹینس بارشیں ہیں, یہ کتنی مہینوں تک یا کتنی دنوں تک یہ رہیں گی؟ دیکھیں جی, مونسون کا سیزن جو ہے وہ تو 15 اگست تک رہے گا, لیکن اگر بارشیں اسی طرح ہوتی ہیں تو یہ اگست کے اینڈ تک جو ہے جا سکتا ہے. تو مونسون کا سیزن ہمارے پاس جب شروع ہوتا ہے تو وہ 25 جون سے شروع ہوتا ہے, جسے ہم پری مونسون کہتے ہیں. اور جو مونسون کا سیزن ہے وہ 16 جولائی سے شروع ہوتا ہے, جو 15 اگست تک رہتا ہے. لیکن اگر بارشیں اسی طرح انٹینس رہی تو پھر تو جو ہے کافی زیادہ آگے تک جا سکتا ہے, اگست کے اینڈ تک جا سکتا ہے. تو بارشیں کافی زیادہ ہیں. محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کو دیکھا جائے تو محکمہ موسمیات نے ناردرن ایریاز میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. تو ناردرن ایریاز جو ہیں وہ ہمارے پاس حساس ترین ہے, جس میں مالکن ڈویژن آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہزارہ ڈویژن. اور جو حساس ترین اضلاع ہیں اس میں چترال اپر ہے, چترال لوور ہے, دیر اپر ہے, دیر لوور ہے, کوہستان اپر ہے, کوہستان لوور ہے, سوات ہے, مانسیرا ہے. یہ علاقے جو ہیں یہ کافی زیادہ حساس ترین اضلاع ہیں. اس میں جو ہے گلیشیئرز بھی موجود ہیں, اور یہاں پر جو ہے ندی نالوں میں کافی زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر طغیانی اور فلڈ کا خدشہ جو ہے کافی زیادہ ہے. ہزارہ ڈویژن میں جو ہے بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ کافی زیادہ رہتا ہے. سیاح جو ہیں وہ کافی زیادہ انہی دو ڈویژنز کی طرف رخ کرتے ہیں. یہیں پہ جو ہے سیاحتی مقامات کافی زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا انسیڈنٹ سب سے زیادہ رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور واقعات بھی ہوتے ہیں آف کورس. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں انور شہزاد صاحب, ہر سال ایک ہی طرح کے جو نقصانات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور شہری واقعی مجبور ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے یہ پیریڈ ہی ایسا ہوتا ہے جہاں چھٹیاں ہوتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آپ گرمی کے اس زون سے باہر نکل کے ذرا ٹھنڈی ہواؤں کو آپ ریجوائز کر سکیں. تو کیا کوئی حکمت عملی, کیا کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے یہ جو ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں ڈوب کے جاں بحق ہو گئے, اوپر کوئی بجلی گر گئی, لوگ جو ہیں گاڑیاں پھسل گئیں, تو یہ چیزیں ہم کیسے اس کو کرب کریں؟ دیکھیں جی, یہاں پر جو ہے سچویشن تھوڑی سی چینج یہ ہے کہ ہم تو میدانی علاقوں میں ڈرائیونگ کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پہاڑی علاقوں میں جو ہے ڈرائیونگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو نا تجربہ کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات سامنے آتے ہیں. ٹیورزم کو جو ہے ہم نے ابھی تک ڈسکریج نہیں کیا, نہ تو بند کیا ہے. ٹیورزم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تو جاری ہیں, لیکن اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پر جو ہے ہم نے دفعہ 144 نافذ کر کے جو ہے وہ علاقے جو کافی زیادہ حساس ترین ہے فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے, تو وہاں پر تو جو ہے ہم نے ٹورسٹ کو جانے سے روکا ہوا ہے. اور جو دوسرے اسپاٹس ہیں جہاں پر جو ٹورسٹ سیف ہیں تو وہاں پر جو ہے ہم نے ٹورزم ایکٹیویٹیز بند نہیں کی. تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جب ہم خود ہی جو ہے چل کے پانی کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے
ग्लोव पिघलने की वजह से फ्लश फ्लड का खदशा काफी ज्यादा है नदी नालों की जानिब। तो दरियाओं के करीब जाने से, नदी नालों के करीब जाने से, वहां पर सेल्फी लेने से या जो है टिकटॉक बनाने से या जो दूसरी एक्टिविटीज करने से जो है गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बार बार यही एडवाइजरी हम जारी करते हैं कि वहां ना जाएं। तो कोशिश हमारी यही होती है, पेट्रोलिंग पुलिस वहां पर मौजूद होती है, दफा 144 नाफिज होता है, लेकिन फिर भी जो अपराध जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज करने से जो है गुरेज नहीं करते। अच्छा, नदी नालों पे तो तजावुजात हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं और बेहंगम तामीर जो की गई है उसके हवाले से जो है तबाही में हमने देखा है कि बहुत इजाफा हुआ है। क्या अब ये चीजें कंट्रोल में आई हैं? बिल्कुल जी, अप्रैल के महीने में हमने इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी, तो उन पे जो है जितने भी हमारे पास हसास तरीन अजला थे, जहाँ पर फ्लश फ्लड के साथ साथ जो है लैंडस्लाइडिंग के खदशात काफी ज्यादा मौजूद थे, हमने अपने कंटीजेंसी प्लान में भी जो है वो इलाके डिक्लेयर कर दिए थे कि ये इलाके जो है काफी ज्यादा हसास तरीन है। तो वहां पर हमने इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया था। जितने भी इंक्रोचमेंट थी वो हमने हटा दी थी। जो आबादियां थी नदी नालों के करीब थी, वहां पर उनको जो है हमने महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया था। पहले से ही हमने 184 आइडेंटिफाइड कर दिए थे कैंप्स, और महफूज जो जगह थी वो आइडेंटिफाई पहले से कर दी थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है हमने तमाम आबादियों को जो है सेफ साइड पर मुंतकिल कर दिया था। तो ये इंक्रोचमेंट जो थी, जहाँ पर होटल कायम थे, जहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट्स थे जो नदी नालों की जो है दरमियान आ रहे थे, तो उनको हमने सब वहां से हटाया है। इकदामात हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एहतियात की जरूरत है। जो अलर्ट्स इशू होते हैं, जो एडवाइजरीज इशू होती हैं, तो उन पर अमल दरामद करना काफी ज्यादा लाजमी है। थैंक यू सो मच अनवर शहजाद साहब, तर्जुमान थे PDMA के। हमें थे किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मिल के जो है काम कर रही है, और ख़ास तौर पे अगर हम KP के सूबे की बात करें, जहाँ कल भी देखा है कि जानों का ज़िया हुआ है, मगर लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 174 के करीब जो है तरबती कैंप्स उन्हें लगाए गए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को होती है। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और अब तक जितनी भी तजावुजात हैं उनको हटा दिया गया है। और अगर कोई जो इंक्रोचमेंट है वहाँ होती है किसी रिवर बेल्ट पे, तो आप लोग प्लीज़ उसकी तरफ ना जाएं, ना वहाँ रुकें, और ना पिकनिक आप उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो मसाइल हैं ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं अगर पानी का बहाव तेज़ हो जाए और बारिश ना रुके तो।